اعظم بھٹی ہیں شادمان لاہور سے، کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اپنے کل کے کالم میں خاتون اول بشریٰ بی بی کے لاہور مینٹل ہاسپٹل کے دورے کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے اس حوالے سے کئی چیزوں کی نشاندہی کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ اداروں اور انتظامیہ کی پھرتیاں صرف اس وقت کے لیے ہوتی ہیں، اس خاص وقت کے لیے ہوتی ہیں جب وی آئی پیز اس کو کوئی وی آئی پی ڈیلیور کر رہا ہو۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں قصوروار کون ہے؟ ادارے، اعلیٰ افسران، حکمران طبقات، یا کوئی اور جو سب اتنی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں؟ دیکھیں، بات سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سبھی اس میں ملوث ہیں۔ ہمارا نیشنل کیریکٹر ہے، اجتماعی کردار۔ اس سے نہ اس طانے سے میں جان چھڑا سکتا ہوں، نہ آپ چھڑا سکتے ہو۔ آل آف اس، ہمارا ایک خاص طرح کا رویہ ہے، خاص طرح کا بیہیویئر ہے، خاص طرح کا کیریکٹر ہے، خاص طرح کی سوچ ہے، خاص طرح کا رد عمل ہوتا ہے ہمارا۔ تو سبھی ذمہ دار ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری اس کی بنتی ہے جو جاتا ہے اور یہ نہیں جانتا، یا تو سرپرائز وزٹ ہو۔ سب سے زیادہ قصوروار میرے نزدیک وہ ہے جو جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے، حالانکہ اس کو جانے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ بشریٰ بی بی کے جانے سے پہلے انہوں نے انشور کر لیا ہوگا کہ سب اچھا کا سین دکھانا ہے۔ حقائق وہی ہیں جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کوئی چیلنج کر لے۔ ذمہ دار ہم سب ہیں، ہمارا ایک خاص طرح کا کردار ہے۔ پیٹی ہیں، خوشامد، رشوت، حرام، ملاوٹ، مطلب یو نیم اٹ، آپ کہو تو صحیح۔ اور ایک اتنا تضادات سے بھرا ہوا ملک میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگاؤ ذرا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایک طرف کہتے ہیں اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ساتھ بیچ میں ٹھونسا ہوا ہے جمہوریہ، اور جمہوریت جو ہے یہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ تو اسلام کی یہ اسلام والی جمہوریت تو بالکل نہیں ہے۔ اسلام میں اپنی قسم کی جمہوریت تھی، اٹھائے جس کا دل کرے میرے ساتھ مناظرہ کر لے، بات کر لے۔ جھوٹ کی انتہا۔ اسلام ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جی یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، بیچ میں ٹھونسی ہوئی جمہوریت۔ کیا کانٹرڈکشن ہے یہ؟ اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے۔ یہ تو اسلام کا کہ سیاسی نظام میں ویسٹرن ڈیموکریسی نام کی تو کسی چیز کا سایہ بھی نہیں ہے۔ یہ مذہب کا خیز سے لوگ ہیں، تضادات نہ سوچتے ہیں۔ ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں یہ محاورہ بنا ہے کہ کوئی کہہ دیتا ہے نا کہ اگر کہ کتا تمہارا کان لے گیا تو کتے کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ میں کان تو چیک کر لوں۔ جو بات آپ نے کی، اور میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ بی بی آپ کے جانے پہ تو سب اچھا ہوگا، ذرا پتہ کرائیں۔ حقائق یہ ہیں، صحنی نہیں ثانی جو میرے پاس آیا ہے سین سے، لکھنؤ بھارت سے۔ یہ ہمارے بھائی راجیشور صاحب کہتے ہیں کہ جی بھائی تو بھائی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم سایہ ماں جایا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ افغانستان والے ایشو کے بعد پاکستان اور بھارت دونوں ممالک اہم اور بااختیار افراد کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا اس میں خطے کی بہتری کا کوئی سامان موجود ہے؟ راجیشور صاحب ہرگز نہیں۔ یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے۔ ایک زمانے میں فٹسٹ کی ڈیفینیشن تھی جس کا مسل بہت ہو، اب فٹسٹ وہ ہے جس کی عقل بہت ہو۔ یہ مجھے تو کبھی کبھی اپنا سارے کا سارا خطہ جو ہے نا وہ بددعایا ہوا لگتا ہے۔ جتنی ہمیں ضرورت ہے آج، دیکھو نو کہتے ہیں نا، کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس۔ ہمارے بہت سارے ہمارے پینز اور پلیجرز دے آر دا سیم۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بیٹھ کے، اگر لیڈرشپ بہت سپیریئر ہو، ویژنری ہو، اور تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ کے
آپ کی لیڈرشپ انتہا پسند سوچ رکھتی ہو، ان کے اندر تعصب، نفرت، غصہ، ہیجان کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، تو اس کا علاج کوئی نہیں۔ باقی جو آپ نے کہا کہ ماں جو ہے، جو مجھے بڑا اچھا لگا کہ لکھنؤ سے آپ راجیشور صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں پنجابی میں یہ بہت کامن ہے ایکسپریشن کہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور جہاں تک ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس میں تو ہمسائے کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ وہ ایک زمانے میں صحابہ یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید حضور ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کہ وہ ہمسائے کا حصہ پراپرٹی میں، جائیداد میں ہمسائے کا حصہ بھی شاید رکھ دیا جائے۔ سو دیٹ از دا لیول۔ اور ہمسایہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میرا جو امیجیٹ پڑوسی ہے یا ادھر ہے، نہیں، ایسے ہی ہے جیسے آدمی کا ویژن بڑھتا جاتا ہے، اس کے دل میں گداز بڑھتا جاتا ہے، تو امیجیٹ فوکس اپنی اولاد پہ، پھر پرائے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کا بھی دل کرتا ہے یہ بھی اسکولوں میں جا رہے ہوں، یہ بھی خوشحال ہوں، یہ بھی محفوظ رہیں، تو پھر کینوس پھیلتے پھیلتے بندہ پھر پوری انسانیت کی خیر مانگتا ہے، فلاح مانگتا ہے۔ میرا امیجیٹ ہمسایہ ہے بھارت، میرا افغانستان، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ میں تو جلندھر امرتسر کئی بار میں نے یہ شیئر کیا ہے، چونکہ یہ شیئر کرنا جو ہے نا، یہ شاعری ہے۔ میں جلندھر امرتسر لدھیانہ سے مٹی لایا وہاں کی، تو کیوں میرے جو آباء و اجداد میرے بزرگ تھے جو پارٹیشن کے وقت وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے، اور آج تک مجھے چند مناظر ہیں غربت کے اس طرح کے جو مجھے نہیں بھولے، جن میں سے ایک میں نے متھرا کی ریلوے اسٹیشن پہ، متھرا کہتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک مقدس مقام ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا، تو میں وہاں گیا تھا آداب کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ کوئی ایسا اور معنوں میں تو کوئی تاریخی اس کا نہیں ہے، تو میں نے وہ جو غربت دیکھی ہے، میں آج بھی سوچتا ہوں نا تو میں گم سم ہو جاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کے بدنوں پہ، ان کے جسموں پہ لباس بھی پورا نہیں تھا۔ بات آپ جو کر رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اور اللہ یہ سوچ آپ کو مبارک کرے، اور اس سوچ کو بھگوان ہندوستان میں بھی عام کرے۔ ہمارے صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رام رحیم تے مولا کی، گل سمجھ لئی تے رولا کی۔ انگور کو ہم انگور کہتے ہیں، فارسی میں شاید انب کہتے ہیں، انگریزی میں گریپس کہتے ہیں، پر انگور تو انگور ہی ہے نا۔ اس لیے انسان اپنے خالق و مالک کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا ہے، رستے مختلف ہیں، منزل ایک ہی ہے، نام اپنے اپنے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو مانا